خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی کہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. تمہیں ہو یا تو جنت ہے، جو خواہش دل کے اندر اٹھے گی وہ پوری ہوگی. ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ کی صحت ہوگی، کبھی بیماری کا تصور بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ خوشی ہوگی، راحت ہوگی، سکون ہوگا، کبھی پریشانی کی تصور بھی نہیں. ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی. اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، یہ مرحلے آ رہے ہیں. اور دوسرا، اللہ کا جیل خانہ ہے، دوزخ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتا. فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کر کے اس کی بھوک ایک قطرہ ہے، اور کوئی نہ دوزخ میں گیا اس کی بھوک سمندر سے زیادہ. اس طرح مصیبتیں، پریشانیاں ہیں. تو میرے دوستوں بھائی بزرگ یہ کر رہا تھا کہ انسان ایسے مخلوق ہے، اس نے ختم نہیں ہونا، یہ فنا نہیں ہوگا. اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور اس انسان کو اللہ نے 2 زندگیاں دی. ہر انسان کی اللہ نے 2 زندگیاں بنائی ہیں. ایک زندگی مرنے سے پہلے کی ہے، اور ایک زندگی مرنے کے بعد کی. مرنے سے پہلے کی زندگی آتی ہے، پانی ہے، وقتی ہے، ہونے والی. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ آپ سب کس طرح یہ چند مہینے باقی ہے اس سال میں، کسی کو نہیں پتہ نہیں کہ آپ سب کس طرح آخری مہینے کس کا ہے، بلکہ آخری رات کس کی ہے، آخری سانس کا بھی پتہ نہیں. مرنے کے بعد کی زندگی، اس زندگی کا خاتمہ اللہ نے لکھا نہیں. وہ 100 سال زندگی ہوگی، ہزاروں سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کروڑوں نہیں، کروڑوں نہیں. بنانے والے نے زندگی بتا دی ہے. آدمی جب آخر تو سوچتا ہے، تو سوچتے پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی بہت دیا ہے. ایک فرشتہ ہے قیامت میں، ایک جانور مینڈے کی شکل میں لائے گا، اور دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر اس کو ذبح کر دے گا، اور اعلان کرے گا کہ سن لو آج موت آ گئی. جس پر خوشی کی حالت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، موت نہیں آئی. اور خدا نہ خواستہ دوسری حالت ہے، وہ ہمیشہ کی تکلیف، مصیبت، پریشانیاں، ذلت، رسوائیاں، آنکھ اور سانپ اور بچھو، موت کو موت آ جائے گی. اس لیے میرے دوستو بھائی بزرگوں، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اس دنیا میں آنا یہ صرف اور صرف آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے. مولانا جمشید علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً ایک حدیث بیان کرتے تھے. اس کا مفہوم ایسا ہے کہ جس نے سارے غموں کا ایک غم بنا لیا، سارے غموں کا ایک غم بنا لیا، غم آخرت کا، تو بولتے ہیں اللہ رب العزت سارے غموں کے لیے، دنیا کے بھی آخرت کے غموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے سامنے آخرت ہو، ایمان والے کے سامنے دنیا نہیں ہوتی. اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ قبر کی زندگی پہ. میں نے جانا ہے، قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہ ہمارے بھائی جاتے ہیں نا بیرون ملک میں مزدوری کے لیے، جاتے کہ نہیں جاتے؟ ایک شادی کو ساتھی نے کہا کہ بھائی خدا کے بندے، گرمی کو دیکھو، اتنی گرمی ہے، آپ نہ سوتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں، اور اپنے خیال تو رکھو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے، میں جب گھر سے آیا ہوں
تو جو میں نے ویزا لیا ہے وہ قرض پہ لیا ہے، اور میرے گاؤں میں میرا مکان نہیں ہے، میرے اتنے بیٹے ان کی شادی کرانی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں آرام کیسے کروں؟ وہی مزدوری کر رہا ہے لیکن اس کی نظر کہاں ہے؟ کہاں بھیج رہا ہے؟ یہیں بھیج رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن ہر آن ہر گھڑی فکر کہاں کی ہے کہ میں نے اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں زمین خریدنی ہے، مکان بنانا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، اور میں نے بیٹیوں کی شادی کرانی ہے، اس کے لیے مزدوری نہیں کروں کیا کروں؟ تو ایک مسلمان کی ہر آن ہر گھڑی دنیا میں رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس کی سوچ آخرت کی ہوگی کہ میں نے جانا ہے وہاں، بہت بڑی ضرورت حاجت ہے میرے، قیامت کے دن پولیس رات پہ جنت کا مل جانا، دوزخ سے بچنا کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اس کے لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہم نے جنت پائی۔ جب سے دنیا بنی ہے تاریخ میں آج تک کسی بادشاہ نے نہیں کہا کہ میرے خواہشات پورے ہو، ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے کی جگہ ہے یہ، اور سب سے بڑا بیوقوف اور کمعقل انسان وہ ہے جو دنیا میں خواہشات پوری کر رہا ہے۔ اللہ نے جگہ بنائی نہیں ہے، بادشاہوں کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوئی، اور ضرورت حاجت جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں ان کی بھی پوری ہو جاتی ہے، 2 وقت کا کھانا، لباس اور رہنے کی جگہ ان کو بھی مل جاتی ہے۔ تو ایمان والے کا کہ مت ہر آن ہر گھڑی آخرت کی سوچ ہوگی، آخرت کے لیے ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، ہم سب کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی بات کہ بھائی دنیا تو فانی ہے، لیکن میں اپنے کو دیکھوں کہ آخرت کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں، دنیا کے لیے کتنی کر رہا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک میری مشغولیت کہاں زیادہ ہے؟ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن عملاً کیا کر رہا ہوں؟ میرے دوست بزرگوں، یہ بات جو کھلے گی کہ دنیا فانی ہے، اور واقعی یہ دن یہ کہہ دے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، یہ بقدر ایمان۔ اس دنیا کا دھوکہ کس کو کھلے گا کہ عارضی ہے اور فانی ہے؟ میرے دوستوں، یہ بقدر ایمان۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اسی کے مطابق وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہوگا۔ اور میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اس کی مشغولیات کہاں ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا آخرت کی جتنی کامیابیاں ہیں اور مرنے سے پہلے جتنے حالات ہیں ان کی درستگی کو دین کے ساتھ جوڑا۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی مجھے عزت ملے، چین ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، کیونکہ ہم دنیا کی گرمی نہیں برداشت کرتے، دنیا کی دھوپ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنے حالات کی درستگی ہے اور آخرت میں جتنی کامیابیاں ہیں، قبر حشر کی، پولیس رات کی، ان سب کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا۔ اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے تیری دنیا کی زندگی سکون والی، اطمینان والی، عزت والی گزرے، اور مرنے کے بعد جتنی گاٹیاں ہیں اس میں بھی تو کامیابی تمہیں ملے، تو کیا ہوگا؟ ایک ہی راستہ اور ایک ہی شرط ہے کہ اپنی پورے دین پر چلو۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز جو ہماری ہے، اس یقین کو حاصل کرنا۔ کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کامیابی کے لیے نے دین عطا فرمایا ہے۔ کامیابی دین کے راستے سے آئے گی اور کسی راستے سے نہیں آئے گی۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں جتنے بھی جو میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے ملے، اور آخرت میں
جو بھی میرا دل چاہتا ہے، جس سے میں بچنا چاہتا ہوں اسے بچ جاؤں، اس کا نام کامیابی۔ اور وہ تو اصل تو آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت پورے دین پر چلنے میں اللہ اس کو سکون دے گا، اطمینان دے گا، چین دے گا، عزت والی زندگی دے گا۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ اعمال کے ساتھ ہے، احکامات کے ساتھ۔ تو کامیابی اللہ سے ملے گی۔ اس کا راستہ کون سا ہے؟ دین کے راستے سے کامیابی آئے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی لینے کا۔ اور دین جو زندگیوں میں آئے گا وہ یقین کے راستے سے آئے گا۔ کامیابی اللہ سے ملے گی، آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کا پورا دین ہے۔ اور دین کے آنے کا راستہ اللہ کی ذات و صفات پہ، اللہ نے جو اعمال میں وعدے کیے اس پہ یقین۔ یقین سب سے پہلی شرط ہے پورے دین پر چلنے میں۔ جب تک یہ یقین حاصل نہیں ہے پورے دن پر چلنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دین کے اندر ایمان والے کو دنیا کا نقصان نظر آئے گا کہ دین پر چلوں گا، دین اختیار کروں گا تو دنیا نہیں ملے گی۔ ایمان والے کو دین سے دنیا میں نقصان نظر آئے گا، دنیا کے خطرات نظر آئیں گے۔ اس لیے میرے لوگوں اس یقین کا سیکھنا سب سے پہلی شرط، کیونکہ یقین کے بغیر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں دنیا آخرت میں کامیابی کے، اللہ نے اس کے لیے اعمال کو شرط کیا ہے۔ اعمال کے ساتھ پورے قرآن کا خلاصہ علماء کرام فرماتے ہیں، 30 پارے قرآن پاک اور ساری حدیث کی کتابیں، اس کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جس انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور جتنے حدیث کی کتابیں ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حالات کا تعلق عمل کے ساتھ۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بنے، مجھے عزت ملے، ذلت سے بچ جاؤں، کامیابی ملے، ناکامی سے بچ جاؤں، دنیا میں سکون ہو، اطمینان ہو، چین ہو، اور مرنے کے بعد جتنی گاٹیاں ہیں اس کو بھی ملے، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، نبی کے طریقے سے پورا کرنا۔ اور جب یقین نہیں ہوگا تو اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ اور جب دین سے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں تو دین نگاہوں میں گری ہوئی چیز اور ذہنی طور پر ہلکی چیز، اور دین ماحول میں ایک رسمی چیز بن جاتا ہے۔ آج تک ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس یقین کو سیکھنا ہے۔ 4 مہینے اصل نہیں ہے، سال لگانا اصل نہیں ہے، مقیم بننا اصل نہیں ہے، اس یقین کے حاصل کرنا یہ اصل ہے۔ جب تک یہ یقین نہیں ہے پورے دن پر چلنا مجال ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جن میں 3 علامتیں ہوں گی وہ بالکل پکا منافق اور ایمان کے ساتھ تعلق۔ سب سے پہلی علامت یہ کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ کیا کرے گا؟ منافق کی سب سے پہلی علامت وہ جھوٹ بولے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان اس میں ہے، سچ بولنے میں نجات ہے اور جھوٹ بولنے میں ہلاکت۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو سچ بولنے میں کیا نظر آئے گا کہ سچ بولوں گا تو میری تجارت گئی، سچ بولوں گا تو میری ملازمت گئی، میری حکومت گئی، میرا دھندا گیا۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں منافقت کی سب سے پہلی علامت، اور منافق سب سے نیچے درجے میں عذاب میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان اور بخیل کہ ہو سکتا ہے، مسلمان اور بزدل کہ ہو سکتا ہے، کیا رسول مسلمان اور جھوٹ کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی ہو اور وہ جھوٹ بھی بولے۔ ابھی ہم ہر ایک آدمی کو دیکھیں گے
اپنے آپ کو کہ میں روزانہ کتنی جھوٹ بولتا ہوں، 4 مہینے بھی لگے ہوئے، سفر بھی ہوتے رہے، اور میں روزانہ، یہ ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، امانت رکھی جو اس میں خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں کے بزرگوں، دین زندگیوں میں جائے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت سے ہے، اور مبارک محنت ہمارے ذمہ، ہماری ذمہ داری ہے۔ دعوت والی محنت، تبلیغ والی محنت صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، اور صرف برکت کے لیے نہیں ہے، ہم ثواب کے لیے محتاج ہیں، برکت کے لیے محتاج ہیں، لیکن یہ مبارک محنت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس مبارک محنت میں سب سے پہلے اس یقین کا سیکھنا، کیونکہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں احکامات کے ساتھ ہیں، اللہ کے کتنے وعدے احکامات کے ساتھ ہے، اللہ کی وعدوں کے ساتھ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو وعدے کیا عمل پر اس کا یقین نہیں ہے تو اعمال کے ذریعے فائدہ نہیں مل سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، ہمیشگی کے ساتھ پڑھے گا، مفہوم ایسا ہے کہ ہر غم سے خوشی نکلے گی، یعنی یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ غم سے خوشی کیسے نکلے گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کیا ہوگا، ہر غم سے خوشی نکالے گا، اور روزی اس طرف سے ملے گی اس کو گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ دکان سے روزی کا ملنا گمان میں ہے، ملازمت سے ملنا گمان میں ہے، کارخانے سے ملنا گمان میں ہے۔ جب یہ آدمی یہ عمل کرے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مفہوم میں اس کو اس طرف سے روزی ملے گی، اس کو گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ ابھی اس پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے پر اعمال کے ذریعے سے فائدہ نہیں مل سکتا۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ اعمال کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، وہ اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ۔ اس لیے اس مبارک رمضان میں ہمارا سب سے پہلا سبق اتنا ایمان سیکھنا کوئی ایمان ہمیں حرام سے روک، اتنا ایمان سیکھنا کوئی ایمان ہمیں اسباب کے یقین سے نکال دے۔ آج یقین اسباب پر ہے، مادی چیزوں پر ہے، یہ یقین اللہ کی ذات پہ آج ہے۔ اس لیے مبارک محنت میں سب سے پہلی محنت یقینوں کی تبدیلی۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابھی ہم سب سے پہلے اس کی نیت کریں، اس ایمان کی، یقین کی سیکھنے کی ہم نیت کر لیں، اور یہ یقین جو بنے گا وہ کلمے کی دعوت سے بنے گا۔ یقین کے آنے کا راستہ کیا ہے؟ غلط یقین نکلے گا تب جب مخلوق کی نفی کریں۔ اللہ کے ذات انبیاء علیہ السلام تشریف لا کر جتنی دنیا میں اشیاء ہے اور جتنے احوال ہے اس کی نفی کرنے وہ خالق کی اس بات کے لیے تشریف لائے، اور یہ بات سمجھاتے رہے کہ اللہ کا سارا غیر، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی یہ زبانی یقین ہے، یہ دل کا یقین بن جائے۔ میرے زندگی بھی بنانے بگاڑنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا تو ساتوں زمین بن گئی، زمین کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا تو ساتوں زمین کو وجود دے دی، بغیر وجود کے کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اللہ نے بغیر نمونے کے سب کچھ بنایا۔ ابھی یہ زبانی بات یہ دل میں آ جائے، واقعی وہ اللہ تو اپنی قدرت سے زمین، جو کوئی 4 چیزیں اللہ کی نشانی، بڑی بڑی نشانی، زمین اور آسمان اور دن اور رات۔ ابھی دن کہاں چلی گئی، روشنی کہاں چلی گئی؟
ابھی اللہ نے کالی چادر پوری کائنات پر بچھا دی. یہ کہاں سے آیا؟ معمولی چیزوں کو ہم اس کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، کیسے چلا رہا ہے؟ ابھی اس اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، وہ اللہ میرا مقصود بن جائے، تو میرا کام بنے گا یا نہیں بنے گا؟ وہ اللہ جس نے اپنے قدرت سے صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پتھر سے اونٹ نکالی. ابھی پتھر کو دیکھو، اونٹنی کو دیکھو. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسے ان سے مطالبہ کریں گے کہ پورا نہیں کر سکے گا، پھر ہماری جان چھوٹ جائے. تو کیا کہا صالح علیہ السلام سے کہ پہاڑ سے اگر تم اونٹی نکال کر دکھا دے تو ہم تجھ کو ایمان لائیں. صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دعا مانگی، تو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پتھر سے ہمیں بہت بڑی نکال کر دکھا دی، اور نکل کر جس طرح عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کراہتی ہے، ایسے وہ کراہتی ہوئی نکل آئی اور نکل کر بچہ بھی دی. تو جب ہم اس کی دعوت دیں گے روزانہ، گھر گھر ہر بالغ مر سے ملیں گے، کسی کو سریزے کے لیے، کسی کو جلنے کے لیے، کسی کو سال کے لیے تیار کریں گے اور ایمان کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے، تو ایک دن ہمارے دل کے اندر یہ بات ہو گی کہ وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے اونٹ نکالی پتھر سے، جب میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، نبی کے طریقے سے پورا کروں گا، تو اللہ اس قدرت سے میری زندگی بنائے گا جس قدرت سے پتھر سے اونٹ نکال کر دکھا دی. وہ اللہ میرے دکان کا، چیزوں کا، سامان کا، مادی اسباب کا محتاج نہیں. زندگی اللہ ہی بناتے ہیں، حضور کے اعمال پہ بناتے ہیں. میرے دوستوں و بزرگوں، اسلام میں پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ اسلام میں پیٹ کا مسئلہ ہی نہیں. گھیروں نے اتنی محنت کر دی تو سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے پہلے نمبر کا اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ بنا ہوا. یہ تو ایمان کی کمزوری ہے، یقین کا ضعف ہے. ماں کی پیٹ میں کس نے پالا؟ ماں نے یا باپ نے؟ اور آج جتنے نقشے میرے ہیں جس پر میرا یقین ہے، وہ ماں کی پیٹ میں جب مجھے اللہ نے روح ڈالی، اس وقت کون دکان تھی، زمین تھی، جائیداد، کون سی چیز تھی جو مجھے پال رہا تھا؟ اللہ ہی مجھے پال رہا تھا. اور اس سے پہلے 2 قطرے منی سے اللہ نے خون کا لوتڑا بنایا، پھر گوشت بنایا، اور پھر اس پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہڈی ڈالی، اور پھر سارا نظام، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، زبان، یہ سارا نظام یہ کس نے بنایا؟ آج بھی وہ اللہ مجھے پال رہا ہے، لیکن میری امتحان کے لیے اسباب کو لگایا ہے. اسباب سے انکار نہیں. ایک یقینی اسباب ہے، ایک غیر یقینی. جتنی بھی اسباب ہے دنیا میں یہ غیر یقینی ہے. یقینی سبب ایمان والے کا اس وقت میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے کو پورا کیا. خدا کی قسم سب سے بڑے یقینی سبب کی. دکان غیر یقینی سبب ہے. اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دکانداری کرو گے تو آپ کو ملے گی. ہاں یہ تو اور بات ہے، لیکن نماز یقینی سبب ہے. نماز پر اللہ کا وعدہ، حکم دے پورا کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں. ایمان والا سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم پورا کروں گا نبی کے طریقے سے، یہ سب سے بڑا سبب ہے. منیاس احمد کے ملفوظات میں ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اگر زکوٰۃ دینے کا حق ادا کرے، انہیں فرمایا ہے کہ اس زکوٰۃ ادا کرنے پر اس کے برکات میں سنبھال نہیں سکے. ایک حکم پورا کرنے پر اتنی برکت آئے گی کہ اس کو سنبھال بھی نہیں سکے.
تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، ہاں جی، مسئلہ یہی اٹکا ہوا ہے۔ حالات آتے ہیں تربیت کے لیے، صبح سے لے کر شام تک کتنی ضرورت حاجت آتی ہے گھر والوں کی طرف سے، اپنے جسم کے اور یہاں کمائی کی ان کی کتنی ضرورت حاجت آتی ہے، اور یہ لانے والا کون ہے، اس کی پورا کرنے والا کون ہے، پھر جہاد کو کیوں لاتا ہے؟ اللہ ایمان والوں کے اسباب پر، ان کے مال پر، ان کے اولاد پر حالات ڈالیں گے جب وہ یقینی اسباب سیکھنے کی نیت کرے۔ اس کو دیکھنے کے لیے جب اس پر حالات آتے ہیں وہ اسباب کی طرف جاتا ہے یا عمل کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کے جتنے وعدے ہیں عمل پر ہے، اسباب پر نہیں۔ اس لیے میرے لوگوں، روزانہ ایمان یقین کی دعوت دیں گے، اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کی قدرت کو بیان کریں گے، تو ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھے گی، اور پھر یہ ضرورت حاجت آنے سے پہلے اللہ پوری کریں گے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ ایمان یقین کی محنت ہے۔ اللہ چاہے عزت کے خزانوں میں ذلت دے دے اور ذلت کے خزانوں میں عزت دے، جاندار سے بے جان پیدا کرے اور بے جان سے جاندار پیدا کرے، مردے سے زندہ نکالے اور زندے سے مردہ نکالے۔ کیا کہا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ لاٹھی ہے، یہ ہے، میں پتے جاڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کو پھینکو، یہ چیز بن گئی، لکڑی تھی اسے پرشتہ حسام بن گئی۔ اب پھر فرمایا اس کو پکڑو، وہ ڈر گئے تھوڑا، اس کو پکڑو، جب پکڑا تو پھر لاٹھی۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ لکڑی تھی یا نظام؟ لکڑی تھی، نظام پیدا کی قدرت، اللہ کی قدرت۔ اللہ بتلا رہا ہے کہ تیری زندگی بنانے بگاڑنے میں ان چیزوں کا میں محتاج نہیں ہوں، کہ تیرے پاس مال ہوگا تو تیری زندگی بنے گی، ملک ہوگا، چیزیں ہوگی، نہیں، تیرے زندگی میں پورا دین ہوگا تو اتنی عزت دوں گا کہ تم کبھی امت ذلت سے بغیر ایمان کے نہیں نکلی۔ جتنا بھی سامان ہوا، جتنے بھی ہتھیار ہوئے، اس سب کے ساتھ ذلت یقینی ہے۔ امت کو جو عزت ملی ہے وہ صرف ایمان سے، کلمے سے، عمل سے۔ سمندر پہ گھوڑے ڈال دیے، سمندر کیسے بنا؟ جیسے پکی سڑک ہے۔ تو صحابہ میں کون سی چیز تھی جو اللہ نے سمندر کو پکی سڑک بنایا؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی۔ سب کچھ نکالا، اللہ کے ذات عالی کا محبت دل کے اندر ڈالا، اللہ کے ذات عالی کا یقین، اللہ مقصود بنایا، اللہ کو مطلوب بنایا، اللہ کو محبوب بنایا، تو ساری کائنات والے نے مسفر کر۔ امت کو جو عزت ملی وہ صرف ایمان سے۔ تمام ذلتوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب اس ایمان سے غفلت۔ کتنے ساتھی ہیں جس نے ایمان سیکھنے کی نیت کی ہو، صبح چپتا کہ میں ایمان سیکھوں، میرا بیٹا ایمان سیکھ لے، میرے گھر والے ایمان سیکھ لے۔ سب سے بنیادی اور سب سے پہلی ضرورت حاجت ہماری یہی۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ساتھی روزانہ 2.5 گھنٹے کیا کریں؟ روزانہ گھر گھر ہر بالغ مرد سے ملنا، ہاں جی، جہاں ملے، جب ملے، ان کو 6 نمبروں میں پوری دعوت دینا، ایمان کی بات، آخرت کی بات، قبر کی بات، اعمال کی بات روزانہ کرنا، اپنے دل میں اتارنے کی نیت سے کرنا۔ کسی کو ساتھ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ روزانہ یہ اللہ کی عظمت بڑائی بیان کریں گے اپنے دل میں اتارنے کی نیت سے، تو میرے دوستوں ہماری ساری ضرورتیں، حاجتیں عمل سے پوری ہوگی۔ کیونکہ اللہ نے جتنے وقت جب یہ یقین حاصل ہوگا تو آج صبح سے لے کر شام تک بھی دکان پہ بیٹھتا ہوں، یقین کرے ہمارے سارے مسئلے عمل سے حل ہوں۔ اللہ جتنے وعدے کیے عمل پہ کیے،
جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، کتنی 23 سالہ مبارک زندگی نبوت والی، جب کسی کو کوئی حاجت آئی، پیش آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، تنگ دستی آئی، بیماری آئی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو علماء کرام سے پوچھ رہو کہ اللہ کے نبی نے ان کے مسئلے کا حل کیا بتایا 23 سال میں؟ جب بھی کوئی آیا اللہ کے نبی نے اس کو اعمال بتلایا۔ اپنی پیاری بیٹی جو سب سے زیادہ اس کو پیاری تھی، اسی سے فرماتے تھے جو عظیم آدمی ہوتا ہے اس کو زیادہ محبت اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین شخصیت نے فرمایا ان کی سب سے زیادہ محبت فاطمہ کے ساتھ۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں آپ کے گھر سے نکلتے تھے، اور جب واپس آپ سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آتے تو فاطمہ کے فاقے مشہور ہے، کئی دن کی فاقہ اور بیماری، تو فرمایا کہ یہ پیٹ جو تھا نا وہ کمر کے ساتھ لگ گیا، بھوک سے، بیماری کی وجہ سے آنکھ کے اندر پھنس گئی تھی، رنگ پیلا زرد ہو گیا تھا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئی اور جاتے ہی رونے لگی کہ یا رسول اللہ، یا بجان، فرشتوں کی خوراک تو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہمارے گانے کے لیے کیا چیز؟ کتنے دن سے بھوک تھی، تو اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، ان کی حالت دیکھ کر، ان کی بھوک کو دیکھ کر، اور پھر کیا فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، اگر تو چاہتا ہے 5 بکریاں آئی ہیں وہ آپ کو دے دوں، اگر تو چاہتی ہے میں تجھے 5 کلمے سکھا دوں۔ بات سمجھ آئی؟ تو وہ بھی نبی کی بیٹی تھی کہ بجان 5 بکری تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن مجھے 5 کلمے سکھا دوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی سے کیا کہا، اے میری پیاری بیٹی، یہ پڑھ دیا کرو، یا اول اولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بھوکی پیاسی، کوئی مادی چیز نہیں دی، قیامت تک کے امت کے لیے سبق ہے، امت کی مسئلے کا حل چیزیں نہیں ہے، سامان نہیں ہے، امت کے مسئلے کا حل نبی والے عمل۔ صحابی یا رسول اللہ، میں نے آج بہت پیسے کمائے، بہت نفع ہوا، یہ کتنا کہ 300 کیا چاندی وزیر عمل میں تو شیخ نے لکھا ہے، اس وقت سے میں 3,000 درہم، آج تو پتہ نہیں کروڑ بنتے کتنے بنتے۔ تو فوراً اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس سے بڑی چیز بتاؤں زیادہ نفع والی؟ یا رسول اللہ ضرور بتا دے، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ وہ سب اسباب بتا رہا ہے، چیزیں مال، اللہ کے نبی ان کو اعمال بتاتا۔ جب یہ یقین بنے گا تمہارے سارے مسئلے اعمال سے حل ہوں گے، اللہ کے جتنے وعدے اعمال کے ساتھ۔ ایک صحابی آیا، بہت بوڑھا آدمی، کافی عمر والا، اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایسے اعمال بتلا دے، مختصر لمبے چھوڑے نہیں، کہ میں اس کو کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جس درخت سے تم نکلے ہو، جس پتھر سے، وہ سارے اپنی بھی دعائیں، آپ کے رحمت کی دعائیں مانگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چند کلمات بتاتا ہوں، جب تم یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا، آپ پاگل پن سے، آندھے پن سے، کوڑی پن سے، فالج سے تم محفوظ ہو۔ جب انسان عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بیماریاں آتی رہتی ہیں، اور اتنی خبیث ترین بیماری ایک دفعہ آ گئے، فالج کس کو لگا تو موت تو اس کو وہ ختم ہو گئی۔ آندھا پن، کوڑی پن اور فالج، ایک تو اللہ کے نبی نے جب بھی کو آیا اللہ کے نبی نے عمل بتایا، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے مختصر عمل بتایا۔ کیا فرمایا، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ ابھی یقینی سبب ہے،
لیکن جب یقین نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی نے اعمال بتلا دی. تو میرے دوستوں جب یقین بنے گا تو ہمارے سارے مسئلے اعمال سے حل ہوں گے. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے, میں چاہتا ہوں رزق میں فراخی ہو جائے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا حکم ہے بوضو رہا کرو, تمہاری تنگی ختم ہو جائے. عمل بتلایا, یہ واضح اللہ عمل پر ہے, چیزوں پر نہیں. اللہ کے نبی نے عمل بتلایا ہے کہ عمل کرو, اور جب بوضو رہو کرو گے تو شیطان تم سے ڈرے گا, فرشتے تمہارے سے محبت کرے گی, اللہ محبت کریں گے. اور بوضو ہو کے مر گیا تو شہید مر گیا. ابھی بوضو رہنا کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے, لیکن یقین نہیں ہے اس لیے مشکل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یقینی بات. اس لیے میرے دوست بزرگوں مسئلہ جو ہے دنیا آخرت کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے, احکامات کے ساتھ جوڑا ہے, دین کے ساتھ جوڑا ہے. زندگی بنے گی اللہ سے, اللہ بنائے گا دین. اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں اسباب سے زندگی نہیں بنے گی. چیزیں الگ مخلوق ہے اور حالات الگ مخلوق ہے, ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح روح الگ مخلوق ہے اور جسم الگ مخلوق ہے, دونوں کے خزانے الگ الگ اللہ کے پاس. جس طرح روح جسم کے پیداوار نہیں, ایسے پوری دنیا میں جتنے حالات ہے وہ چیزوں کی پیداوار ہے. آج کم فہمی کی وجہ سے حالات کو چیزوں کی پیداوار سمجھا جا رہا ہے, اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی بنیاد پر پوری دنیا کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ مسائل کا حل وسائل میں ہے, مسائل کا حل وسائل میں ہے. اور کم فہمی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اس لیے ہمارے حالات خراب ہے, کوئی سے ہم پریشان ہیں. فلانے ملک کی طرح ہمارے پاس بھی پیٹرول ہوتا, ڈیزل ہوتے, یہ ہوتا تو ہم بھی مزے کرتے, ہم بھی خوش ہوتے. بقول ہمارے بزرگ کے فرمایا جو لوگ مسائل کا حل وسائل میں سمجھتے ہیں وہ احمق ایسے ہیں کہ خوش گاس ڈال کر آگ کو بجھانا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ نے قارون کو, نمرود کو, فرعون کو, شداد کو, قوم نوح کو, قوم عاد سمود کو, قوم شعیب کو, قوم سبا کو اب اسباب وسائل دے کر ان کی حالات بگاڑ دی. سب کچھ ان کے پاس تھا, ملک بھی تھا, مال بھی تھا, حکومت بھی تھی, جائیداد بھی تھے, تجارت کے نقشے. قوم شعیب عالمی تجارت ان کا قبضہ تھا. قوم سمود شہر ٹیکنالوجی بہت آگے چلے گئے. اسباب سمیت اللہ نے ان کی زندگی گزاری. اور اس کے مقابلے میں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اللہ نے ان کو اسباب سمیت دے کر ان کی حالت بنایا, کامیاب فرمایا, عزت. اور جناب رسول پاک علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو, اصحاب کہف کو, اصحاب صفا کو, بنی اسرائیل کو, اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ کو بغیر ملک کے, بغیر مال کے, بغیر اسباب کے ان کی زندگی بنائی, کامیاب فرمایا, عزت عطا فرمائی. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کے اندر ان کی عزت بڑھ گئی, تو محبت بڑھ گئی. تو ان چیزوں شکلوں سے زندگی بنتی ہے, بگڑتی ہے. ان کا مثال تو ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, اب لاٹھی والا کیا ہے, نفع کے لیے استعمال کرے, نقصان کے لیے استعمال کرے. ان سے نہ چیز زندگی بنتی ہے نہ بگڑتی ہے. اللہ نے نمرود کو تاج تخت کے اوپر پوری دنیا کی فوج اس کے ساتھ, پوری دنیا کے لوگوں نے خدا کرنا تھا, خزانے, تو سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے ان سے چھینا نہیں. تخت کے اوپر اللہ نے لنگڑے مچھر کو حکم دے کر اس کو ختم کر. سارے اسباب موجود ہیں, عزت کے, حفاظت کے سامان سب کچھ موجود ہے. اس سب کے ہوتے ہوئے اللہ نے لنگڑے مچھر کو حکم دے کر اس کو صفایا کر دیا. اور جناب رسول پاک علیہ السلام کو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے بچا کر حفاظت فرمائی. کوئی بھی سامان آپ کی حفاظت کا نہیں,
کوئی بھی انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حمایت نہیں، سارے حالات اور سارے اسباب مخالف، اللہ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے بچا کے، ایک طرف تو سارے اسباب موجود ہیں فرعون کے پاس، نمرود کے پاس، اللہ نے ان سب کے ہوتے ہوئے، اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حمایت نہیں ہے۔ اللہ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے سے کتنا کمزور مخلوق ہے حفاظت فرماتا، تو اللہ رب العزت حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے لینے کا راستہ رسول پاک مبارک عمال ہے۔ سراقہ بن مالک کا گھوڑا سخت پتلی زمین میں دنسایا اور صحابہ کے گھوڑے کو پانی پر چلایا۔ وہ اللہ جب ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بنے گی نہیں بنے گی، ہمارے کام بنے گی نہیں بنے گی۔ تبلیغ میں نکل کر یہ سیکھا جاتا کہ زندگی بنانے بگاڑنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ زندگی بنائے گا کس کا؟ تو پورے دین پر چلے گا، اور پورے دین پر آنے کا راستہ کلمے کی دعوت ہے، ایک کلمے کے الفاظ ہے، ایک کلمے کی حقیقت ہے، ایک کلمے کے اخلاص ہے۔ کلمہ کے اخلاص کلمے کی دعوت سے آئے گا، اور کلمہ کے اخلاص آدمی کو حرام سے بچائے گا، اور پھر اعمال صحیح ہوں گے۔ اللہ نے وعدے کی اعمال پر فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ کیا پڑھے؟ اللہم اجرنی من النار۔ فجر سے لے کر شام تک موت آ گئی تو یہ آدمی جو دوزخ میں نہیں جائے، یہ خدائی فیصلہ ہے۔ اور شام تک مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی اور فجر تک موت آ گئی تو یہ دوزخ میں نہیں جائے، اور دونوں وقت پڑھنے میں 1 دن سے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور یہ خدائی وعدہ ہے۔ دوزخ سے بچنا کوئی معمولی مسئلہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ کا عمل پر ہے، چیزوں پر نہیں۔ اس لیے میرے دوستو یقین بن جائے گا اللہ کی ذات پہ تو ہمارے سارے مسئلے عمل سالوں یا کرسی پڑی تو اس گھر کی حفاظت ہو گئی۔ مولانا احسان الحق صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ہمارے بیرون کمرے کی ذمہ دار بھی تھے اور بیرون تشکیل کے بھی ذمہ دار تھے۔ تو ایک مقیم تھا ہمارے ساتھ، تشکیل میں کام کر رہا تھا، اس نے عرض کیا حضرت آج ہمارے سارے گھر والے چلے گئے ہیں، میری گھر والی اکیلی ہے، مجھے اجازت دے دیں میں آج چلا جاؤں، صبح آ جاؤں۔ مولانا خاموش رہے، پھر دوسری تیسری بار ہم سب بیٹھے، مولانا کیا کہہ رہا ہے؟ تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ پاشا صاحب، اس کا نام پاشا تھا، کہ جی ہاں، تو اپنے گھر والی کو کچھ نہیں سکھائی؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میری گھر والی تو قرآن کی حافظہ ہے، پورا قرآن یاد ہے، آیت الکرسی تو نہیں، پورا قرآن یاد ہے، اور چلے بھی لگا چکی ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی فوجی کھڑے کر کے تیرے گھر کی حفاظت کا، اللہ چاہے تو حفاظت کرے، اس کو وعدہ نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پہ اللہ کا وعدہ ہے تیرے گھر کی حفاظت، تو تجھے گھر جانے کی کیا ضرورت؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم مال کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اللہ یاد بھی نہیں آتا، بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی حال آ گیا، اللہ یاد نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے، حاجی صاحب کو فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی حال آئے اس حال میں سب سے پہلا ذہن جدھر چلا جائے تو سب تو میرے یقین اسی پر۔ اب یہ بدلنا ہے، اس یقین کو بدلنا ہے، اور یہ یقین بدلے گا پہلے میرے کیا کلمے کی دعوت سے، اور ساتھ ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک محنت میں، نماز پر محنت، نماز بن جائے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سوا کوئی چیز یاد نہ آ جائے، حضرات فرماتے ہیں کہ اس پر جو کچھ مانگو گے اللہ دے گا۔ صحابہ نے ایمان بنایا، اب ان کی نمازیں کیسی بنی؟ ابو ریحان کافی دیر سے اللہ کے راستے سے گھر آیا، تشریف لائے، کافی عرصہ اللہ کے راستے میں تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر آ گئے، گھر والے کو کہا میں 2 رکعت پڑھ لوں، کہ پڑھ لوں۔ جب نیت باندھ لی تو فجر کی اذان پہ سلام پھیر دی،
بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے میرا حق نہیں، اتنے عرصے بعد تو آیا ہے، اور تجھے انہیں کیا فرمایا؟ جب میں نے نیت باندھی مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو میرا اللہ تھا کہ میرے جو جب ایمان بن جائے، یقین بن جائے، تو اعمال کی قدر و قیمت یہاں تک پہنچے گی، پھر ہر اس حساب انسان کا مقصود اللہ بن جاتا ہے۔ کھانے میں، پینے میں، لینے میں، دینے میں مقصود کیا ہے؟ اللہ ہی مقصود ہوتا ہے۔ تو نماز پر محنت ہے، اور سب میں پاک کی تلاوت ہے۔ تو میں بہت سارے فتنے آئیں گے کہ رسول اللہ فتنے سے کیسے بچیں گے؟ تو میں پاک کی تلاوت اور موت کی یاد کو یاد کریں۔ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ قرآن کی تلاوت سے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، اعمال کی فضا ہو، اشراق کی، چاشت کی اور دین کی تہجد کی فضا ہو، گھروں میں بھی ہو، مسجدوں میں بھی ہو۔ مصروف دعاؤں کے اہتمام، یہ مومن کا قلعہ ہے۔ اللہ کے وعدے ہیں، جب وہ عمل کریں گے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور 24 گھنٹے میں کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو۔ دعوت کی محنت کرتے ہوئے، نبی کی محنت کرتے ہوئے، نبی کی زندگی میرے زندگی میں نہیں ہوگی تو نبی کی محنت ادھوری۔ کوئی بھی عمل ہمارا سنت کے خلاف نہیں، اور نبی کے اخلاق کے ساتھ کرنا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، 4 مہینے تہجد کی نماز سے اللہ نے مجھے محروم کر دیا۔ تو پوچھنے والے کہ حضرت وہ کون سا گناہ، کتنا بڑا گناہ؟ تو فرمایا ایک مسلمان دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ریاکار ہے۔ اللہ نے 4 مہینے مجھے محروم کر دی۔ تو بدگمانی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ بدگمانی ہوتی ہے، پھر بدگوئی ہو جاتی ہے، پھر غیبت ہوتا ہے، پھر بہتان ہوتا ہے، ہمارا سارا چلا جائے۔ جو کچھ کیا اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حسد پھر اجماع حرام ہے۔ فرمایا حسد جو ہے، حسد جو حسد کر رہا ہے اللہ کی تقسیم پہ اس کے اعتراض، کسی کو اللہ نے دنیائی یا دینی کوئی منصب دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی اب اسے چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے تجسس، یہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ مل رہا ہے، کہاں جاتا ہے، پھر وہ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے سب کو خیر پہنچے، نفع پہنچے۔ ابھی میں اپنے کو دیکھ صبح سے لے کر شام تک میری زبان کیسی چل رہی، 4 مہینے بھی لگا رہا ہوں، ملکوں میں بھی جا رہا ہوں، میری زبان جب نماز پڑھ تو غیبت۔ اس لیے میرے دیکھو حضور والے مبارک اخلاق سے سب کے ساتھ سلوک، احکامات ہے حاجی اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں، حقوق ہے، ماں باپ کے ہیں، بہن بھائی کے ہیں، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے ہیں، ان کو پورا کر کے پھر ہمارا، اور جب یہ ایمان کی بات کریں گے، ایمان بنے گا تو پھر یقین بنے گا، یقین بنے گا تو عمل ٹھیک ہوں گے، عمل ٹھیک ہو تو اخلاق صحیح ہوں گے، اخلاق صحیح ہو تو اللہ راضی ہو۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان اعمال سے سارے مسلمان ان اعمال پہ آ جائے، اور جتنے مساجد ہماری ان اعمال سے آباد ہو جائے، ہمارے گھر بھی ان اعمال سے آباد ہو جائے، اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں اللہ نے مبارک محنت دی۔ مسئلہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہمارے شہر کا نہیں ہے، ملک کا نہیں ہے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام عالمی نبی تھے، آخری نبی تھے، عالمی نبی تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں 8 ارب انسان تقریباً بستے ہیں، اس میں 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں اور 6 ارب کلمے سے محروم۔ ابھی میرے پروگرام میں بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، میرے دوستوں تو بات کہاں چلی؟ 6 ارب مرتے ہی کہاں جائیں گے؟ اور اس کس کے امتی ہے؟ اس کے اللہ کے نبی نے پیٹ پہ پکڑ باندھے، اور جتنی اللہ کے نبی نے سختیاں برداشت کی، تکلیف برداشت کی، وہ کس لیے؟ یہ کلمہ الہ کلمۃ اللہ پہ، تو یہ کلمہ لے کر میری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اور ذمہ داری تو تب پوری ہوگی
جب یہاں رہ کر میں اپنے مقامی کام بھی کروں گا اور خروج بھی کروں گا اور جو حضرات فرماتے ہیں اس کے مطابق میں چلوں گا تو اللہ مجھ سے کام لے گا. تو دعا مانگنی ہے، اے اللہ تم نے کمزور مخلوق سے کام لیا ہے، میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، پورے عالم میں دین پھیل جائے اس کے لیے میری جان مال قبول کر. ایسا فرماتے تھے اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے ہدایت کا سورج بنا دے. صحابہ کرام کی جتنی میرے دوستوں حالات ہے، سیدنا بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن تھا. آپ کے انتقال کے بعد چند ابو بکر کے ان سے اجازت مانگی، وہ اجازت نہیں دی. 1-2-3 دفعہ پھر عرض کیا، وہ غلام تھے، ابو بکر نے پیسے دے کر آزاد کیا تو اسے عرض کیا امیر المومنین میں غلام تھا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اپنے لیے آزاد کیا اللہ کے لیے کیا؟ تو وہ رونے لگے کہ بلال میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے. تو فرمایا اگر اپنے لیے آزاد کیا ہے تو میں تمہارا غلام ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا، اگر اللہ کے لیے آزاد تو مجھے چھوڑ دو اللہ کے راستے میں. تو میرے دوستوں وہ بلالوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دینے کی عافیت نہیں ملی. مسجد نبوی میں اذان دینا کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کی زیارت کرنا روزانہ ہر وقت، چند ابو بکر حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، تو سارے صحابہ موجود ہیں، سیدنا عمر عثمان نے، ہم بدر کے سارے صحابہ موجود ہیں، ان کے پاس رہ کر اور ریاض الجنت میں نماز پڑھ کر آیا اس کی ان کے سامنے آئیوں کی. لیکن میں یہ سب تھا، لیکن یہ بھی ان کے بعد میرا مقصد کیا ہے، اللہ کے راہ نکل دین کا پھیلانا. آج ان کا قبر کدھر ہے؟ مدینہ میں ہے، دمشق میں ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، شاید یہ اتنا پہاڑ کا پورا شہر ہے، اس سے بڑا قبرستان ہے، اس کے بیچ میں پڑا ہوا ہے. اور ترکوں کی حکومت تھی، اس پر نیلا گنبد لگایا. سارے لوگ جہاں دفن ہیں وہاں سے اٹھیں گے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین پہ ہیں. آسمان میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اور زمین میں سیدنا ابو بکر ہوں اور سیدنا عمر ہوں. سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سیدنا ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف کون اٹھے گا؟ عمر ہوں. اور میرے پاؤں سے بلال اٹھ کر ان پر اللہ اکبر اذان شروع کر دے. ایک بلال دفن تو دمشق میں ہے، اٹھے گا اللہ کے نبی کے قدموں سے. تو یہ بھی عزت ہے، یہی کامیابی ہے ہمیں جو. اور یہ کس میں ملا؟ یہ دین پہ ملا. تو میرے کو پورے عالم میں پھرنا، دین کی محنت کرنا، اس کے لیے جان مال لگانا، یہ ساروں کی بات. تو اس کے لیے فرمایا اللہ جل خیر نصیب فرمائے، اس کے لیے مطالبہ ہوتا نکلا جاتا ہے، چلنے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے. تو اس کے لیے فرمایا اللہ جل خیر نصیب فرمائے. جس طرح حضرات نے بات سنی، ابھی ایک درخواست ہے، آخر تک جو ہے نا فرمایا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا.